السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سر؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر۔ یہ ایسے فیمیل جن کی ریکرنٹلی مس کیریجز میں سے بورشن، یعنی جن عورتوں کے بچے ضائع ہوتے ہو تیسرے مہینے، سبائنا میں لکھا ہوا ہے چھٹے مہینے میں، یعنی مختلف قسم فیمیل کو، بعض لوگ فیمیل کو تیسرے مہینے، بعض کو چھٹے مہینے، ان کو مس کیریجز ہوتی ہے، بچے ضائع ہوتے ہیں، تو سر ان کے حوالے سے رہنمائی کیجیے گا، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، اس کی پراپر دوا ہے امونیم کارب 30۔ اگر کسی کو دھبے آنے شروع ہوئے ہیں اور آپ کے پاس آئی ہے تو آپ امونیم کارب 30 دیں تو وہ دھبے آنے بند ہو جائیں گے اور ایبارشن بھی رک جائے گا۔ جب کوئی حاملہ خاتون ڈاکٹر کے پاس آئے تو ڈاکٹر کا فرض بنتا ہے کہ علامات کے مطابق اس کو چیک کریں، اس کی ہتھیلی گرم تو نہیں رہتی، ماہواری درد کے ساتھ تو نہیں ہوتی، سینے میں جلن تو نہیں ہوتی، یہ علامات ہیں امونیم کارب کی۔ اس کے علاوہ بخار کو بھی مائنڈ کریں، اگر بخار رہتا ہے تو بی کیو کرولی وائرا بیت دیں، پیشاب پیلا آ رہا ہے تو یوری بیت بھی دیں، تاکہ اس کی پریگنینسی جو ہے اس میں کوئی کمزوری نہ رہ جائے، جو اس کو بچے کو خون ملے وہ صحیح اور اچھا ملے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے میڈیسن کا پوچھنا تھا کہ پریگننسی میں جو ہے پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہوتی ہے اور لوئر ابڈومن نلوں میں ہر وقت گیس رہتی ہے اور درد شروع ہو جاتی ہے اور قبض کا بھی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے پلیز رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ اگر پیٹ ٹھنڈے رہتے ہیں، وٹامن ڈی کی کمی ہے، میں کتنی دفعہ گروپ میں شیئر کر چکا ہوں کہ اس کی دوا ہوتی ہے کیلکیا کارب 30۔ اگر پیڑوں میں درد ہو رہا ہے گیسز کی وجہ سے تو اس کی دوا ہوگی لائکوپوڈیم 30۔ اگر پریگنینسی میں پیڑوں میں درد ہو رہا ہے، نس پر نس چڑھتی ہے، کریمپس آتے ہیں، تو اس کی دوا ہوگی کیوپرومیٹ 30۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہو؟ خیر ٹھیک ٹھاک، اللہ آپ کو صحت تندرستی خوشی اور کامیابی دے۔ سر ایک مریض عبدالسمیع خانہ میں 38 سال اس کا عمر ہے، 15 سال سے اس کو جو ہے ڈپریشن بھی ہے اور اس کو بے خوابی بھی ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ علاج کیا، ہومیوپیتھک بھی کیا ہے، ایلوپیتھک بھی کیا ہے۔ اب اس کو جو ہے مطلب ڈپریشن پہلے سے بہتر ہے لیکن بے خوابی بہت زیادہ ہے، اور دونوں ہے لیکن ڈپریشن بے خوابی بہت زیادہ ہے۔ انگریزی دوا کے بغیر اس کو نیند نہیں آتا ہے۔ سر یہ ابھی میرے پاس آیا، میں نے کہا میں مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، اس کے لیے رہنمائی کریں۔ سب سے زیادہ مشکل اس کو دو ہے، ڈپریشن اور بے خوابی۔ بے خوابی سے بہت زیادہ تکلیف اس کو ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈپریشن میں دیکھیں وسوسے آتے ہیں ان کو، اگر وسوسے آتے ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے تو سروی بیت دیں، دوسرے نمبر پہ یوری بیت دیں، اور دیکھیں کون سا کمبینیشن بخار کا ان کو سوٹ کرے گا وہ دیں۔ اس کے علاوہ مریض کی علامات کے مطابق جو دوا سلیکٹ ہو، سر میں درد اگر ہوتا ہے تو پلسٹیلا دے دیں، یا کوئی اور بھی علامات ملے تو وہ دوا دے دیں، اور رات کو نیٹر میں اور 200 کی روز ایک خوراک دے 1 ہفتے تک۔ ہارٹ والو بلاکیج کے مریضوں کا درد سینے کے الٹی طرف آر پار ہوتا ہے، جو الٹے ہاتھ پہ بھی جاتا ہے، جیسا مریض ہمارے پاس آتا ہے ہم اس سے درد کا پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ کو درد ہے یا چبھن ہے یا بھاری پن ہے۔ اگر وہ ہاں کرتا ہے تو اسپائجیلیا 30 کا 1 قطرہ زبان پر ڈالتے ہیں اور اس سے ہاں نامے رزلٹ لیتے ہیں۔ اگر وہ فائدہ ہو جاتا ہے تو ہم اسپائجیلیا کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، ورنہ کیریٹیکس مدر ٹنکچر اور کیکٹس گرانڈ مدر ٹنکچر کے 10-10 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر مریض کو دیتے ہیں۔ اگر اس کو آرام آ جاتا ہے تو یہ کمبینیشن سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو نسخہ اس طریقے سے بنتا ہے، پہلے بخار کا کمبینیشن سلیکٹ کرتے ہیں، بی کیو کرولی وائرا بیت، تینوں سے کوئی ایک کمبینیشن، اس کے 15 منٹ کے بعد یوری بیت کا کمبینیشن دیتے ہیں، اس کے 15 منٹ کے بعد اسپائجیلیا 30 یا 2 دواؤں کا کمبینیشن جس میں کیکٹس گرانڈ اور کیریٹیکس مدر ٹنکچر شامل ہیں، وہ ہم مریض کو دے دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ پرہیز ضرور کراتے ہیں بخار کا، تاکہ رکاوٹ نہ بنے، علاج کا دورانیہ صحیح طریقے سے پورا ہو۔ جیسے جیسے مریض کو آرام آتا ہے، اگر وہ ایلوپیتھک دوائیں کھا رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم دھیرے دھیرے ایلوپیتھک دوائیں چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے کچھ دن تک اور ہم دوائیں دیتے ہیں تاکہ مرض مکمل کیور ہو جائے، اور اس طریقے سے پھر اپنی دوائیں بھی ہم چھڑاتے ہیں۔ لو بلڈ پریشر خود ایک بیماری ہے جو عموماً سوڈیم کلورائڈ کی ڈیفیشنسی سے ہوتی ہے۔ گرمیوں میں زیادہ پسینے آنے سے یا پرانے بخار میں ٹھنڈے پسینوں سے جو نمک
यानी सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पुराने लोग शिकंजीन बनाकर, लस्सी में नमक डालकर, तरबूज पर नमक डालकर ये सोचकर इस्तेमाल करते थे कि जो पसीनों से नमक की कमी हुई है उसे पूरा करना है। नई जेनरेशन को नमक खाने से डरा दिया गया है, जबकि नमक की कमी से कुछ बीमारियां जन्म लेती हैं, मसलन घुटने की हड्डी पे गैप आना, लो ब्लड प्रेशर हो जाना, डेंगू फीवर। प्लेटलेट्स के लिए सोडियम क्लोराइड के ड्रिप्स लगवाने पड़ते हैं, लेकिन लो बीपी का मर्ज फिर भी क्योर नहीं होता। उसकी प्रॉपर दवा है नेट्रम फास 200। लो ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए पहले बुखार को माइंड करना पड़ेगा। बीक्यू, कुरली, बाराबेत, तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें। 15 मिनट या आधे घंटे के बाद गुर्दे का यूरी बेथ दिन में 3-3 दफा या 4-4 दफा दे दें। रोजाना रात को नेट्रम फास 200 देते रहें जब तक बीपी नॉर्मल ना रहने लगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, आपके बेशुमार फार्मूले मैंने इस्तेमाल करवाए हैं। कुछ मेरे हाथ पर सेट नहीं हो सके, यकीनन उनमें बहुत इफादियत होगी, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे हैं कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि कुछ अरसे के बाद तकलीफ़ें दोबारा रिपीट होती हैं। अब जैसे सर्वी बैट है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। कपलिन है, और इसके साथ इसी से मिलते जुलते नाम का एक दूसरा भी है। अच्छा, अभी मैं आपको मैसेज जो कर रहा हूँ वो मैं ये पूछने के लिए कर रहा हूँ कि आपका एक कंपाउंड है पैनिक के नाम से। हाइपर लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो इसके डॉक्टर साहब मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे। मैंने सीपी चाइल्ड में भी ये दी, और जो बच्चे बोलते नहीं हैं, शोर शराबा करते हैं, सीपी चाइल्ड होते हैं, या फिर जो ऑटिज़म के केस होते हैं उसमें भी मैंने ये बच्चों को दिया, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो मर्दों में भी दिया मैंने, जो मर्द बहुत ज़्यादा गुस्सावर होते हैं उनमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। अच्छा, ये बताएं कि ख़वातीन में भी यकीनन ये दी जा सकती है? मैंने अभी तक दी नहीं है। तो ये फरमाइए कि अगर हम किसी को कराची से बाहर या पाकिस्तान से बाहर इस तरह के किसी पेशेंट को हम भेज रहे हैं, तो ये टोटल 3 से 4 महीने दी जा सकती है? हालांकि मैंने 2-3-4 हफ्ते में ही इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। 1 हफ्ते में ही आते हैं, 2 हफ्ते में ही आते हैं। तो हम जैसे ज़ाहिर बात है, दूर का पेशेंट होता है, उसको हम 2-2 हफ्ते, 1-1 हफ्ते करके तो दवा नहीं देते, एक साथ ही समझ लें एक तरह से कोर्स हुआ या जो भी हुआ दे देते हैं। तो क्या हम 3 से 4 महीने किसी खातून पेशेंट के लिए ये पैनिक दवा जो है बना के दे सकते हैं, ताकि इसमें ये मुकम्मल सही हो जाए? जब भी आप फारिग हों प्लीज़ बताइएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका साया हम पर और होम्योपैथिक पर हमेशा कायम दायम रखे। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, कुछ दवाएं या कॉम्बिनेशंस कुछ दिन के बाद अपना असर नहीं दिखाते। मेरा तजर्बा ये कहता है कि उन्होंने अपना हक अदा कर दिया, अब हमें नई दवा या कॉम्बिनेशन अलामात के मुताबिक सेलेक्ट करने हैं, चाहे वो बुखार का ही क्यों ना हो। डेंजर मैनेजमेंट के लिहाज से जो आपने सवाल किया कि 3-4 महीने, मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए 1 महीने में, तकरीबन 1 महीना हमारा टारगेट है, 1.5 महीना भी हो सकता है एज फैक्टर के हिसाब से। तो जब तक मरीज को जरूरत है तो खाए, या डॉक्टर समझ रहा है कि मरीज को भी जरूरत है तो खिलाए, वरना छोड़ दे। क्योंकि होम्योपैथिक जो मैं समझता हूँ कि अगर हम नाजायज दवाएं खिला रहे होते हैं तो फिर वो दोबारा अलामात जाहिर हो जाती हैं।